اور اب سورت کا آخری حصہ. اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ ساری باتیں سن کے بھی، جان کے بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں. اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کے باوجود شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پر شرک اصغر، ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرنا. کیا بھلا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور جو کوئی میری پیروی کرے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ شریکوں سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور قوم کے لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی. پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا. ان قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے، عبرت ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو مان جائیں، جو ایمان لے آئیں. جو اللہ کے اس کلام کو مان لیں گے ان کے لیے پھر رحمتیں اور برکتیں ہیں. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی، ایمان سے دور ہے. اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا تو اس پر اللہ کے شکر گزار ہو کہ اللہ نے سمجھ دے دی، شوق دے دیا، توجہ دے دی. بعض لوگوں کو آپ کئی دفعہ بلاتے ہوں گے، آئیں قرآن کی طرف، آئیں دین کی طرف، آئیں اسلام کی طرف، نہیں سنتے، نہیں آتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. حالانکہ ویسے کہیں گے کہ ہاں اللہ بڑا ہے، اس کی کتاب بڑی، لیکن عمل میں کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں لوگ بعضوں کا صرف قصے کی صورت میں سنتے ہیں، عبرت اور سبق نہیں لیتے، اپنی زندگی نہیں بدلتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان نہ لانے میں لوگوں کا اپنا ہی پھر نقصان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھانے والے کا یا سکھانے والے یا بتانے والے کا اپنا کوئی فائدہ ہے، یہ اپنے کسی مطلب سے آیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. تو اسی لیے فرمایا آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ ان سے شکریہ نہیں چاہتے، آپ ان سے کچھ بھی نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں سننا چاہتے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ الہدا کا بھی ویژن کیا ہے؟ قرآن سب کے لیے، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں. یعنی ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیم کو ہر بندے تک پہنچائیں. لہٰذا خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں، خود بھی کلاسز جوائن کریں، اوروں کو بھی لے کر آئیں. تو بتایا گیا کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں اگر کوئی نہیں مانتا، آپ کا فرض پورا ہو گیا. ایک اور چیز جو یہاں اس آیت میں بتائی گئی کہ بہت سے لوگ کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ کی نشانیاں دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. غور و فکر کرنا ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے. پھر ایک اور چیز بتائی گئی کہ دنیا کے اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اب کرسچنز اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں، خدائی میں حصے دار قرار دیتے ہیں. اسی طرح یہود نے بھی کہا تھا کہ زہر اللہ کے بیٹے. پھر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اوپر والا کہتے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اس کے اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اسلام واحد ایسا دین ہے کہ جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا کہ ہر کام اسی کے لیے کرو، شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کیا تو سب کچھ برباد. پھر یہ ہے کہ یہاں مشرکین کو وعید بھی کی گئی ہے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو کسی بھی وقت گھیرنے والا عذاب آ جائے گا. اور پھر یہ کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دیجیے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ہمارے دین کی خوبی کیا ہے کہ ہمارا دین دلیل پر قائم ہے، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. دلیل کے ساتھ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے احکامات کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے 109 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب صرف مردوں کو دیا ہے، عورتیں نبی نہیں ہوئی کیونکہ ان کی ذمہ داریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ اس صورت میں مایوسی پر بہت بات ہوئی
جو آخری آیت ہے حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب پیغمبر لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ماننے والے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، وہ لوگوں کے رویے سے کہ اب ان دلوں میں کوئی تیل نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ۔ تو یہ صورت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ون لاسٹ کی پوائنٹ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی ایسے ایشو کا شکار ہے، ان سب کو سورت یوسف پڑھنے کے لیے کہیے، ان کو گفٹ دیجیے، ان کو اس کے آڈیوز دیجیے، ان کو یہ سورت سننے کے لیے دیجیے، انشاءاللہ ان کے غم دور ہوں گے۔ اگر آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں تو ان میں آپ تھوڑا تھوڑا چنک بھیج سکتے ہیں سب کو، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے اپنے غموں سے نکلیں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی مشکل یا غم کا شکار نہ ہو۔ ہر ایک کے چیلنجز ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی اسٹرگل میں ہے۔ تو انسان کا جب اپنا حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں آسان لگتی ہیں۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور باقی ہر چیز کی تفصیل بتاتی ہے، ان کتابوں میں جو نہیں وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ لہٰذا یہ کتاب انہی کے لیے رحمت بنتی ہے اور برکت اور ہدایت جو اس پر ایمان رکھتے ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا سچ کہا گیا۔ تو سورۃ یوسف کا آغاز اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کے لفظ سے کیا اور آخر میں بھی قصص کی بات کی۔ تو یہ بہت خوبصورت قصہ ہے جس میں حسد کا ذکر بھی ہے اور پھر حسد کے نتائج بھی دکھائے گئے۔ تو اس سورت کے جو مرکزی اور اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، بندوں پر لازمی آزمائش آتی ہے، پھر یہ کہ تکلیف اور آزمائش مٹ جاتی ہے خواہ مدت کتنی لمبی ہو، پھر یہ کہ جتنا جتنا بندہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اس کی عزت اور کرامت میں اضافہ ہوتا ہے اور رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو وہ بدلہ ملتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ تقوی اور صبر کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ احسان اور اچھے اخلاق اپنانا انبیاء کی سنت ہے۔ حسن سلوک ضروری ہے، خواہ اولاد باپ کے لیے کرے یا باپ اولاد کے لیے کرے یا کسی بھی انسان کے ساتھ کرے۔ پھر یہ کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے خواہ دیر سے سامنے آئے۔ اور پھر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان کو اپنے دشمن پر قابو مل جائے، غالب آ جائے اس پر، تو اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ درگزر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ بھی مل جائے تو اس کے اندر عاجزی رہے اور نیک لوگوں سے ملنے کی دعا کرتا رہے اور تمنا رکھے، آرزو کرے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ کلاس آپ کی آخری کلاس نہ ہو، بلکہ ان واقعات کو پڑھتے رہیں، قصص کو پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سبق لیتے رہیں، گائیڈنس لیتے رہیں اور اللہ کی رحمت پاتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ سنا ہے وہ سب کسی نہ کسی کورس اور کسی نہ کسی کلاس کو ضرور جوائن کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول کر لے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سیکھنا، محنت کرنا، تکلیف اٹھانا، یا رب اس سب کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے اس کام کو کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، مالی تعاون، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا، جو بھی کسی نے محنت کیا اور جو لوگ آئے ہیں اپنا پیٹرول لگا کر، اپنا وقت لگا کر، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، پوری ٹیم پر، پورے اسٹوڈنٹس پر، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں اور ان کے مال اور جان اور اولاد میں برکت پیدا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب محتاج ہیں، تو ہمیں اسلام کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں اور بچوں کو اسلام پر قائم رکھنا۔ یا رب العالمین، ہمارے بچوں کو ہدایت اور ایمان ان کا مضبوط کر دے۔
یا اللہ ان کو جو زندگی میں مشکلات ہیں ان کو آسان کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جن کے پاس رزق کی کمی ہے یا اللہ جن کے پاس جابز نہیں ہے، جن کے پاس کام نہیں ہے، اللہ ان کو وہ عطا کر دے یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنے لوگ بھی کسی بھی پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، یا اللہ ان کو اس تکلیف اور پریشانی سے نکال دے یا رب العالمین۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اور آخرت کے حساب کتاب کو معاف کر دینا ہم سے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ سب کا شکریہ کہ اتنے صبر سے اتنی دیر سنا آپ نے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔